کریکٹر اسیسینیشن ود فیملی شکلیں لگا لگا کے یہ ہے وہ جج جس نے فیصلہ دیا. او بھائی اگر توشہ خانہ کے لوٹے تم گھر لے گئے تو جج کیا کرے؟ جج نے تو فیصلہ دینا ہے. اور جناب اسپیکر یہاں پر یہ بات سمجھنی کی ہے کہ یہ قانون ہے اس جائیداد کے اوپر اس لیگل حق کا جو کسی اوورسیز کا ہے, جو کسی بیوہ کا ہے, جو کسی یتیم کا ہے, کسی عام آدمی کا ہے. جناب اسپیکر طاقتور جو ہے نا اس ملک میں, اس کے لیے قانون کے بہت سارے راہ کھل جاتے ہیں. وہ بڑے سے بڑا وکیل بھی کر سکتا ہے, اس کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہوتے ہیں. اگر نہیں سنتا کوئی تو غریب عام آدمی کے نہیں سنتا. اگر نہیں کیسوں کے فیصلے ہوتے تو کسی بیوہ کے نہیں ہوتے. اگر نہیں فیصلہ ہوتا تو اس بہن کا نہیں ہوتا جس کی زمین کے اوپر اس کے بھائیوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے, اور وہ سال ہر سال رگڑا کھاتی ہے جناب اسپیکر عدالتوں کے اندر, اور اس کے پاس بڑی بڑی فیس دینے کے یہ بھی پیسے نہیں ہوتے. تو جناب اسپیکر یہ جو قانون ہے, یہ جو قانونی حق ہے, قانونی مالکانہ حق ہے کسی زمین کا, یہ اس کو انشور کرنے کے لیے ہے. جناب اسپیکر یہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کا حق ہے کہ جو قبضہ مافیا اس ملک میں لوگ, میں نام نہیں لینا چاہتی, بہت سارے لوگ ہیں جن کی نسلیں سور گئی صرف قبضے کرتے تھے. وہ قبضہ مافیا مشہور ہے, ساری دنیا جانتی ہے, اور وہ بھی کل کو وہ بھی بھاشن دیں. اور یہ اسی قسم کا ایک پورا نیٹ ورک ہے جناب اسپیکر قبضہ مافیا کا, جس کے خلاف جو ہے یہ قانون ہے. یہ عام شہری کو عدالتی پیچیدگیوں سے جو ہے وہ جناب اسپیکر بچانے کا قانون ہے. اور یہ پراپرٹی کے جو تنازعات ہے, اب جیسے میں نے گزارش کی جناب اسپیکر, موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر تنازع ہوتا ہے, دو بھائیوں کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے, بہن بھائی کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر یہ بھی دیکھا گیا کہ یتیم بچے جس کا باپ فوت ہو گیا, اس کے چچا نے, اس کے تایا نے, اس کے کسی رشتہ دار نے اس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے, جناب اسپیکر اس بچے کا جو مالکانہ حق ہے اس کو لوٹانے کا کیس ہے جناب اسپیکر. یہ اس کے لیے قانون ہے. اب میں کچھ چیزیں جناب اسپیکر اس قانون کے ذریعے حکومت کیا کرنا چاہتی ہے, اس پہ بہت بات ہوئی. وہ بیوروکریسی, ایک تو لوگوں کی نا کچھ چھیڑ ہے بیوروکریسی, ہر بات پہ نا وہ بیوروکریسی. تو بھائی بیوروکریسی کے ذریعے ملک چلتا ہے نا, اچھے برے لوگ آپ کے بیچ میں بھی ہیں, ہمارے بیچ میں بھی ہیں, لیکن بیوروکریسی کے خلاف ایک محاذ اکٹھا کھڑا کرنا یہ ایک پرانی عادت ہے. جناب اسپیکر اس میں غیر قانونی قبضہ ثابت ہونے پر جو فوری ریسٹوریشن آف قبضہ ہے, کہ اگر جو کمیٹی بنتی ہے جناب اسپیکر, اس نے 90 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے. ایک اپلیکیشن جاتی ہے, اس اپلیکیشن پہ کمیٹی بیٹھتی ہے, 90 دن کے اندر اس نے فیصلہ کرنا. جناب اسپیکر مجھے آپ کو یہ بتانے میں نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے, 5000 سے زیادہ کیسز, اگر میں ایگزیکٹلی بتا سکوں آپ کو, 5044 کیسز کا فیصلہ قبضہ سمیت 5000 اوورسیز یتیم, بیوائیں, بچے, نادار عام آدمی کو جو ہے وہ قبضے مل چکے ہیں 5044 کیسز کے اندر. یہ ان کا حق ہے جو ان کو جو ہے اس حکومت نے پرووائڈ کیا ہے اس قانون کے تحت. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر جعلی انتقالات اور بوگس دستاویزات, جب یہ کمیٹی بیٹھتی ہے اس کے سامنے دستاویزات آتی ہیں, اس دستاویزات کی جناب اسپیکر اسکروٹنی ہوتی ہے. وہ کمیٹی بیٹھ کر وہاں پر کئی کیسز میں جناب اسپیکر یہ سامنے آیا کہ جو دستاویزات پیش کی جا رہی تھی وہ بوگس تھی, وہ فیک تھی, اور ان بوگس کاغذات کے اوپر جو ہے وہ بیس بنا کر وہاں قبضہ کیا گیا تھا. جناب اسپیکر مجھے یہ بتائیے کہ یہ بوگس کاغذات اور ان دستاویزات کو جو ہے وہ اس قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونا کیسے غلط ہے؟ اس کو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ اور اس کے بعد جناب اسپیکر ایک فاسٹ ٹریک ریلیف ہے جو متاثرین کو دیا گیا ان کو. اور میں اگر آپ جناب اسپیکر اگر آپ کو اتفاق ہوا سوشل میڈیا دیکھنے کا, یا بہت سارے لوگ جو یہاں پر ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں, جن کے علاقوں میں یہ فیصلے آئے ہیں, لوگ کتنے خوش ہیں, لوگ کتنی دعائیں دے رہے ہیں, لوگ کتنا ریلیف محسوس کر رہے ہیں جناب اسپیکر. اور اس کے اندر جو سب سے پہلا اعتراض ہوا کہ جی یہ حق چھین رہا ہے کسی کا, مجھے بڑی حیرت ہے جناب اسپیکر, ایک حقدار کو اس کا حق دینا, اس میں حق چھیننا کس کا ہو گیا؟ ہاں قبضہ مافیا سے حق چھینا ہے, وہ ہم چھینیں گے.